أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بہت ہی اچھی وجہ اور اچھے کام کے لیے یہاں جمع کیا. اللہ کرے کہ ہمارا آج کا جہاں بیٹھنا ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے سرخرو ہونے کا ذریعہ بنے. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے یو ایس سے اور یو کے ٹرپ 2021 کا آج لیکچر نمبر 31 ہے. آپ میں سے جو سسٹرز جہاں ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ اس بات کی سمجھ نہ آئے، تو میں بتا دوں کہ ہمارے ایک ٹرپ کے اندر یہ ڈفرینٹ لیکچرز چل رہے ہیں، اور ہر لیکچر اپنی جگہ پہ ایک مکمل الگ ٹاپک ہوتا ہے، لیکن سب کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں لائف بیفور اینڈ آفٹر کرونا سے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس دور سے آج ہم ساری انسانیت ہی گزر رہی ہے، تو یہ سب کچھ ہمارے لیے ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. جتنا زیادہ ہم اس پہ غور و فکر کریں گے اتنا ہمارا دل بھی کھلے گا، اور خاص طور پہ پھر آج کا ٹاپک یہ تو آپ کو حقیقت میں یہی بتائے گا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. بس آپ سب کی توجہ چاہیے. بس بغیر آواز کیے، یا تو میں تھوڑے منٹ دے دیتی ہوں، آپ لوگ بے شک آرام سے لے لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ہم ایک دفعہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی، تاکہ نا سب فوکس ہو جائے، کیونکہ وہ ایک وقت میں ایک ہی کام ہوگا نا۔ جی سسٹر کو بلائیے، نوشین کو۔ آپ لوگ بالکل بے فکر ہو جائیے، ریلیکس ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ہمارے ساتھ اس میں باہر سے بھی لوگ ہیں، چونکہ ٹائم ہو گیا تھا اور ایوری تھنگ واز اوکے، تو پھر مناسب نہیں تھا لیٹ کرنا۔ آپ بالکل لیجئے، آپ بے فکر ہو، آپ کھانے کی جو بھی چیزیں لیجئے۔ آپ کو سمے معلوم نہیں تھا، ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں باتیں کرتی رہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین طریقے سے یہ کام لے۔ آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ہم پلان کرتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے کچھ، یہ بھی شاید اسی کی ایک ریہرسل ہو سکتی ہے۔ ہر انسان تو کیا، یعنی بڑے بندے کی تو کیا بات کیجیے، بچہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو۔ اکثر میں ماؤں کے سامنے بچوں کی ضدیں اور بچوں کا ماؤں کے ساتھ جھگڑا دیکھ رہی ہوتی ہوں نا، ظاہر ہے جہاں بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ گھروں میں بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہیں نا، تو میں دیکھتی ہوں کہ آج کل کے بچے نو نہیں سن سکتے نا۔ ہماری تو جرت نہیں ہوتی تھی ایک سے دوسری بار کوئی بات کہنے کی، جب ہمارے ماں باپ ہمیں کچھ کہہ دیتے تھے، لیکن آج کا کلچر کچھ ایسا ہے کہ میری مرضی، آئی وانٹ دس۔ ایک بچہ تھا ہمارے اپنے ہی ساتھیوں میں سے کسی کا، بڑا پیارا سا بچہ تھا، تو ماں اس کو کہہ رہی تھی کہ کھانے کی بات ہو رہی تھی، اس نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ دس، آئی ڈونٹ وانٹ دس، کبھی کچھ کہہ رہا تھا آئی وانٹ دس، تو میں نے اس کو بولا بیٹا وٹ از دس، آئی وانٹ دس، تو میں نے کہا نو وی آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دس۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ مجھے کیا پسند ہے یا میں کیا چاہتا ہوں، یو شوڈ ٹیل واٹ مائی موم سلیکٹ فار می۔ تو یہ ایک اس بچے کو چھوٹی سی بات سکھانا تھا کہ آج وہ ماں کی پسند کو اہمیت دے گا تو کل اللہ کی بات کو بھی مانے گا۔ یاد رکھیے کہ ہم اپنے ایک باڈی پوسچر سے، ہم اپنے ایک لفظ سے، ایک جملے سے بھی بہت کچھ سیکھ یا سکھا رہے ہوتے ہیں، اور تربیت اسی کا نام ہے کہ ان پوزیشن، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی کو سچویشن میں ڈال کر اس کو کسی بھی طرح کی چیزوں میں لے کر جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے میں بہترین ہے۔ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں نا مکر، اردو کا لفظ ہوتا ہے مکر، عربی کے اندر مکر تدبیر کو کہتے ہیں، پلانر، پلاٹر، پلاٹنگ کرنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو ہم اس لفظ کو کیسے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے میں سب سے اچھے ہیں۔ جیسے آج کا یہ دن، یہ وقت، یہ گھر، یہاں کا یہ پروگرام، میرا خیال ہے 3-4 دن پہلے فائنل ہوا ہے، جو میرے سامنے بات ہے، یہ پہلے نہیں تھا پلان میں، 2-3 دن پہلے ہی ہوا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے کا اگر وقت ہم لیں کسی بھی حدیث کی روشنی میں، یعنی جب تقدیریں لکھی گئیں، اللہ کو اس دن بھی پتہ تھا کہ 17 اکتوبر 2021 5 بجے ایگزیکٹلی اس گھر میں ہم اللہ کی اس بات کو شروع کریں گے اور یہ بات چلے گی۔ اللہ کو تب سے پتہ تھی۔ ہم اکثر لوگوں سے کہتے رہتے ہیں ہمیں بتایا ہی نہیں، ہمیں پوچھا ہی نہیں، سب کچھ کر کے بتایا، مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اس کو سب پتہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا۔ اور آج کا ہمارا خوبصورت سا ٹاپک ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں غالب ہے۔ اور یہ جملہ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو آیت ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ یہ بات ہم کہاں سے لے رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کا جب تک کانٹیکسٹ نہ پتہ ہو، جب کہ اس کے ارد گرد کی چیزیں نہ پتہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ تو یہ آیت سورۃ یوسف کی آیت نمبر 21 ہے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ آپ لوگ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو بھی بات میں بول رہی ہوں وہ ودن 10 سیکنڈ 12 سیکنڈ آپ کو اسکرین پہ دکھے گی۔ تو اگر آپ بے شک سنیں مجھے اور دیکھیں اسکرین کو تو آپ کو ڈبل ڈیلائٹ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
ذرا سا آپ اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا۔ کس کو؟ یوسف کو۔ کڈنیپڈ کڈ، گما ہوا بچہ، اغوا شدہ بچہ۔ عزیز مصر کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو کہ اس کو بڑا ٹھیک رکھنا۔ مراد یہ کہ ایسے بچے عموماً جب گم جاتے ہیں یا کوئی ان کو پکڑ لیتا ہے یا کہیں پھینک دیتا ہے تو عموماً وہ کرمنلز بن جاتے ہیں، وہ خرابی حالات کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی سٹوری آپ میں سے کسی کے لیے بھی نئی نہیں ہوگی، لیکن آج ہم اس کو انشاءاللہ ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اچھا رکھنا، کیونکہ عموماً گھر کے غلام یا ملازم کو اچھا نہیں رکھا جاتا، اور یہ جس دور کا واقعہ ہے اس دور انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ جیسے آج گاڑیاں اور سیل فون اور مشینیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں نا، تو اس وقت میں ایسا ہوتا تھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ انہوں نے ایسی بات کہہ کر آپ اس بات پہ اپنی بیوی کو رکھا کہ آپ اس کو ہم اچھی طرح سے رکھنے کی کوشش کریں گے، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، فائدہ مند، بینیفیشیل ثابت ہو، یا پھر ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہم سن بھی چکے، آیت بھی پوری ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورۃ یوسف میں ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسی بہن نہیں ہوگی میرے یقین کے حد تک گمان کے مطابق کہ جس کو قصہ یوسف نہ آتا ہو۔ یہ تو ان کو بھی آتا ہے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں کچھ رنگ آمیزی شامل ہو چکی ہوتی ہے، اس میں کوئی یوسف کے ساتھ زلیخا کا قصہ آ چکا ہوتا ہے، اور بہت کچھ ایک لوک داستانوں والا رنگ آ چکا ہوتا ہے۔ یہ بیبی کو ہمارے ساتھ بچیاں ہیں وہ سنبھال لیں گی، آپ لے لیجیے اور آپ کو ہم موقع دیں گے۔ جی آپ دیکھ لیجیے، آپ دیکھیے، کوئی بات، آپ کسی بات سے گھبرائیں نہیں۔ آج کا ٹاپک ہی یہ ہے، واللہ غالب علی امرہ۔ ٹھنڈے رہا کریں، خوش رہا کریں، جلنے کوڑنے دماغ گھمانے ایسا کیوں ہو گیا، ہائے یہ کیا، گاڑی میں ہم بیٹھ جائیں جھٹکا لگ جائے کہتے یہ کیوں ہو گیا، ذرا کہیں کہ گرمی گرمی، ہائے گرمی ہائے گرمی، یہی سکھانے آئی ہوں آج۔ واللہ غالب علی امرہ۔ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، اگر پاکستان ہوتے تو بجلی چلی جاتی پھر کیا کرتے؟ باہر سے ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھی سن رہے ہیں، نیٹ چلا جائے پھر کیا، بیٹھے رہیں آپ۔ واللہ غالب علی امرہ، یہ ہے وہ چیز جو کسی کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ اور یہاں مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ کسی نے گھڑے سے کہا، مٹی کا گھڑا ہوتا ہے نا، آپ نے آج تو فریجوں کا پانی پیا، لیکن آپ میں سے بہت ساروں نے گھڑے کا پانی پیا ہوگا۔ ہمارے بچوں سے پوچھیے تو وہ تو فوراً کہہ دیں گے فریج سے اور فلٹر سے یہ وہ، لیکن پہلے دور میں لوگ گھڑوں میں پانی بھر کے رکھ دیتے تھے رات کو اور صبح پیتے، یک ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، نہ بجلی لگتی تھی نہ کچھ، کیا مزہ تھا۔ آج بھی وہی طریقہ، اس کا اپنا مزہ چھوڑیے، اس کے فائدے بہت ہیں۔ آج لوگ مٹی ڈال ڈال کے پی رہے ہیں فلٹر کے لیے کہ مٹی جراثیموں کو مار دیتی ہے۔ تو بہرحال کسی نے گھڑے سے کہا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو ہر وقت، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ تمہیں کس بات کی خوشی چڑھی ہوئی ہے۔ تو اس کا جملہ وہ اس نے کیسے کہا ہوگا چھوڑ دیجئے، نہ اس کی زبان نہ لینگویج کچھ نہ سوچیے، لیکن اس نے کہا کہ جس کو اپنی اوقات یاد رہے وہ کبھی گرم نہیں ہو سکتا۔ مٹی سے بناؤں، مٹی میں جاؤں گا، ٹوٹ جاؤں گا تو پھر مٹی میں ٹھیکریاں چلی جائیں گی نا، تو مجھے غصہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ گھڑا ایک انسان ہو تو اس کو آپ ولی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ جو چیز ہمیں مشکل میں ڈالتی ہے، ریزنٹمنٹ میں ڈالتی ہے، ہماری وہ کہتے ہیں بھویں تن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نسیں تپتی ہیں، ہمارے جسم میں ایک دم اکڑاؤ آنے لگتا ہے، 10 موقع صرف صبح سے اب تک کہ آپ اپنے گن لیں۔ بے شک بچہ اسکول جا رہا ہے، جوتا نہیں پہن رہا، آپ ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں، وہ ناشتہ نہیں کر رہا، اس سے بھی پہلے آپ اسکول جانے کے لیے بچے کو اگر اٹھا رہی ہیں وہ اٹھ نہیں رہا، میاں صاحب کو آپ نے کہا تھا 4 بجے آ جائیے گا، کہیں جانا ہے، وہ آئے نہیں۔ کیا یہ مواقع ہمارے اندر غصہ اور ریزنٹمنٹ اور پریشانی بھرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے؟ یاد رکھیے اور اسی کو سامنے رکھیے، لائف بیفور اینڈ آفٹر کرونا، یہی سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔
میں آج صبح آنے سے پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں ایسی کوئی بات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبق سکھانا چاہ رہا ہے اور ہم سیکھ نہیں رہے، کیونکہ جو ان سے میری کنورسیشن تھی وہ یہ تھی کہ اب ویسے تو الحمدللہ ملکوں میں اور حرم میں بھی ریلیکسیشنس ہو گئے، لیکن بچے بہت افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اب اس وقت یہ جو کہہ لیجئے کہ اکتوبر کا مہینہ ہے، اب بچوں پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ پہلے بچوں کو کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا، ایون آپ سب جانتے ہیں کہ 1 سے 1.25 سال ہو گیا تو بچے کیئرفل، بچے محفوظ تھے۔ اب ان 2-3 مہینوں میں بچوں کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، تو اس پہ کچھ بات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کچھ سکھانا چاہ رہا ہے اور ہم سیکھ کوئی نہیں رہے۔ تو اللہ کہتا ہے ٹھہر جو ذرا میں تمہارے بچوں کو آگے لاتا ہوں، واللہ غالب علی امرہ۔ تو پہلی بات یاد رکھیے، اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کا مقام کیا ہے، اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی شان دکھتی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کئی لوگ اس کو چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں، اور یہ نماز میں رکوع سے بعد کی دعاؤں میں بھی یہ دعا ہے، اور اگر اس کے ترجمے پہ غور کر لیں تو بس یہ دعا کیا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ گیا اس کی زندگی سے پریشانی، غصہ، گھبراہٹ، جس کو آج پیار سے لوگ ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، وہ نکل جائے گا۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ، وحدہ، وہ اکیلا ہے، کافی تھا نہیں، لا شریک لہ، اس کا شریک بھی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے اللہ جی، سمجھ گئے؟ کہا نا، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ سمجھ آ رہی ہے نا کس کی بات ہے؟ بندہ دل میں کہتا ہے سب سمجھ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان گئے، اللہ کہتا ہے نا ابھی میری تعریفیں پوری نہیں ہوئی، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریفیں بھی اسی کے۔ ٹھیک ہے، بالکل کوئی انکار نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انکار کی گنجائش کس کے پاس ہے؟ کہا نہیں، ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو ہے نا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، یہ سب نکرہ ہیں۔ آپ کو اب کیا میں بتاؤں، نکرہ اور معرفہ یہ کوئی کلاس تھوڑی ہے، یہ تو ہم تھوڑی سی باتیں کرنے بیٹھے ہیں آپ سے بس، نہ یہ تفسیر ہے، نہ قرآن کلاس ہے، کچھ ہے، یہ تو بس باتیں ہیں چند۔ لیکن اگر کسی کو بھی سمجھ آ رہی ہے نا، کلی شیئن قدیر، سبھی کچھ اس میں نکرہ ہے۔ اللہ کا نام بھی القدیر نہیں ادھر آیا، کبھی غور بھی نہیں کیا ہوگا ہم نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اس میں اللہ لگا دیتا نا تو کچھ چیزیں پھر رہ ہی جانی تھی، جس کو آپ ایسے سمجھے خاص چیزیں تو خاص ہوتی ہیں، عام چیزیں بھی عام۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس چیز میں سب سے پہلے تو ہم ناچیز ہیں۔ اللہ کو تم پہ قدرت ہے، اللہ کو تمہاری خوشیوں کو غموں میں بدلنے کی قدرت ہے، اللہ کو تمہیں بیمار کرنے کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت سے تمہارا کرونا پازیٹیو آتا ہے اور اللہ کی قدرت سے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرت سے وینٹیلیٹر سے واپس آ جاتا ہے بندہ، اور اللہ کی قدرت سے کھڑا کھڑا گرتا ہے اور سانس رک جاتی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کی میری زندگی میں جو سابقے ہیں، جو اللہ کے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں ایسا کیوں ہوا، کیا ہوا، اس نے کیا، اس نے پکڑا، نہیں بھائی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اتنی بھی کافی نہیں بات، اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ تعالیٰ جو دے دے، اے اللہ، ہم کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، لا مانیہ، کوئی ہے نہیں، ماننے کہتے فائل، منع کرنے والا، اردو میں کہتے ہیں نا منع کیا، منع کرنے والا، کوئی منع کرنے والا نہیں، کس چیز کو؟ لما آتیت، جو تو عطا کرے، آتا، عطیہ، عطیہ اردو میں بولتے ہیں۔ اے اللہ، جو تو دینا چاہتا ہے نا اس کو کوئی لے نہیں سکتا، اور اس کے اپوزٹ ولا معطیہ لما منعت، معطی عطا کرنے والا، عطیے دینے والا، تحفے دینے والا، اور کوئی عطا کرنے والا ہے ہی نہیں، جس کو آپ کہتے ہیں پیدا ہی نہیں ہوا۔ کہاں؟ لما منعت، جس چیز کو تو روک لے۔
اگر نہیں دینا کسی کو اللہ نے تو دنیا کا کوئی کتب، غوث، پیغمبر، پیر، مشیر کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر دے سکتے تو کم از کم کرونا سے شفاعت تو دے دیتے۔ آج تو اس صدی نے اور اس سال نے یہ بھی سکھا دیا کہ سارے وہ جھوٹے سہارے فیل ہو گئے جن پہ لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں۔ عموماً بیٹا لینا ہے فلاں بابا جی کے پاس، رزق کی تنگی ہے وہ بابا جی داتا صاحب کے چلے جاؤ، اور ادھر چلے جاؤ تو رشتے ہو جائیں گے، اور بیٹے لینے تو ان کے جاؤ، بیٹیاں، سب پول کھل گئے۔ کرونا کے اس ایکسپیرینس سے گزار کے اللہ نے واللہ غالب علی امرہ کو ثابت کر دیا۔ کسی نے کہا نا یہ بات تاریخ میں لکھی جائے گی، تجربے سے ثابت ہو گئی کہ کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، ورنہ تو کرونا کو سارے مل کے ہی کھینچ دیتے، چلو ایک نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہاں بات تو قرآن کے مقابلے پہ کچھ لکھنے کی ہے نا، آج کرونا کے مقابلے پہ کیجیے۔ آج ہم نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا پوری دنیا کا ایک درد ہے، ہم درد ہو گئی پوری دنیا۔ آسٹریلیا سے لے کے امریکہ اور کینیڈا تک 2 ایجز ہیں، آپ کا ہمارا پاکستان، انڈیا مڈل میں آتا ہے، ایشیا مڈل میں، ادھر چلتے جائیں تو UAE، سعودیہ، پھر UK، ناروے، سویڈن، اور اوپر سیدھے چلتے جائیں تو پھر آپ یا امریکہ اتر جائیں یا کینیڈا، اور اپنے ملک سے پیچھے منہ کر کے چلتے جائیں تو آپ آسٹریلیا، ملیشیا، انڈونیشیا اور ان سارے رستوں سے سری لنکا اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں وہاں سے گزر جائیے۔ پوری دنیا کو اللہ نے ایک لاٹھی سے ہانک دیا، ایک سٹک ماری، سب کھڑے ہو جاؤ۔ کس نے بنایا، کہاں سے آیا، کس کی سازش، کسی نے لیبارٹری میں بنایا، یہ مسلمانوں کو ختم، فضول باتیں۔ اتنا وقت ہے کن کے پاس؟ پہلے کرونا کو ڈسکس کرتے تھے، ویکسین کو کرتے ہیں۔ اب بچوں کو ویکسین لگنی ہے کہ نہیں لگتی، اللہ کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم سارا کچھ کر کے، ساری ویکسینیشنز کر کے، سارے کام کر کے بھی ڈر رہے ہو۔ اور میں نے دیکھا کہ جو لا علم ہے نا، جو بے خبر ہے، وہ ریلیکسڈ ہے، اور جن کو زیادہ علم ہے، خاص طور پہ اس میں آف کورس ڈاکٹرز ہیں، اس کے اندر وہ لوگ جو اس معاملے کے کہہ لیجئے کہ اسپیشلائزڈ ہیں، وہ زیادہ خوف میں ہیں، کیونکہ ان کو دکھتا ہے نا کہ اندر جا کے یہ جراثیم کرتا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں کہ وَلَا مُوتِيَ لِمَا مَنَعْتَ۔ جب اللہ کسی کو عطا کرنا چاہے صحت، کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارے اپنے ملکوں کے کئی غریب غربا چل رہے ہیں، کچھ بھی ان کے پاس ہے ہی نہیں، کہاں ان کے پاس غریبوں کے پاس ماسک اتنے اچھے، اور کہاں وہ ہر وقت سینیٹائزرز لگائیں دیہاتوں میں، جنگلوں، وہاں یہ گیا ہی نہیں، یا گیا بھی ہے تو نہ ہونے کے برابر۔ اور وَلَا مُوتِيَ لِمَا مَنَعْتَ، جب اللہ کچھ روک دے تو کون روکے؟ ویکسینیٹڈ لوگوں کو کرونا ہوا، ڈبل ڈوز والوں کو، میں امریکہ سے آئی ہوں، وہاں ڈبل ڈوز کے بعد تیسری ڈوز لگی ہے لوگوں کو، پتہ نہیں ادھر آئی ہے کہ نہیں، بوسٹ اپ کہتے ہیں اس کو، بوسٹر بولتے ہیں، بلکہ میرا نہیں خیال کہ UK میں آئی ہے ابھی، اب وہ کریں گے، وہاں سے ادھر ہی آنی ہے انشاءاللہ۔ جی بوسٹر لگے، اس کے باوجود، جی دیکھیے، اس کے باوجود کہنے کا مطلب کیا ہے، سنیے، جو بات ہے نا وہ سمجھیے، کوششیں کیجئے، کوئی بری بات نہیں۔ ہماری اسی سیریز میں 2-3 لیکچر صرف توکل پہ آئے ہیں۔ ایک لیکچر ہمارا گیا تھا ابھی، یہ میرا حال شکاگو سے آیا تھا، بصیرت، بصارت اور توکل۔ کیجئے، احتیاطی تدابیر کیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اور آخری جملہ اس دعا کا دیکھیے، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، اور کوئی نفع نہیں دے سکتی کسی کو، یعنی کسی کی کوشش، اس کی ایفرٹ، اس کی کوئی چیز، گاڑی، کسی کا فون، کسی کی اولاد، کسی کا گھر نفع نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ دعا صحیح بخاری میں ہے، 7292 ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ مانگتے تھے۔ صرف اس ایک دعا کو سامنے رکھ لیں تو آپ کے ذہن میں ایک لفظ آ جائے کہ مالک کن فیکون ہے۔ اسی سیریز کا ایک لیکچر ہوا ہے، امریکہ میں ہوا، ہیوسٹن میں بھی 2-3 ویک پہلے ہی ہوا تھا، اور جس میں ہم نے دیکھا تھا صاحب کن فیکون۔ عقل گھوم گئی تھی اس وقت سننے والوں کی بھی کہ ہم نے کبھی اس طرح تو سوچا ہی نہیں۔ تو بات یہ کہ واللہ غالب علی امرہ، ہر ذی روح اور ہر چیز پر
اللہ غالب ہے اور اللہ کا قبضہ ہے۔ یقین رکھیے اس دنیا میں کوئی کام اتفاق سے نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت اور بڑے سے بڑے انسان کی بے بسی کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یہ دور آپ کے لیے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے نا اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ یہ ہم شروع سے سنتے ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو اب کرونا میں کیا حکمت ہے؟ ہماری اپنی فیملی ہے، یعنی ڈائریکٹ نہیں، لیکن جیسے ہماری مومانی کے ایک فیملی میں سے ہیں، 26 سال کا میرا خیال ہے، یا وہ لڑکا تھا یا بیوی ہے، کھڑے کھڑے بس یہی پچھلے اب تو 7-8 ماہ ہو گئے ہوں گے، ڈیتھ ہو گئی، 2 بچے شاید، اور ایسی کچھ چھوٹی عمر لڑکی میں نے 23-24 سال کی ہے۔ تو اب دیکھیے وہ اتنی خوش باش زندگی بسر کر رہی، اور ایک آدھے دن کے اندر وہ گیا اور کرونا ہی ہوا ہے، اس کو پازیٹیو ہوا ہے، کیا ہوا ہے، فوت ہو گیا۔ اب وہ جو بیوی ہے نا وہ مان ہی نہیں رہی، کہتی کیوں مرا میرا میاں؟ بھئی اللہ کو حکم کیوں میرے ساتھ ہوا؟ کسی نے کہا تمہارا میاں بہت اچھا تھا نا تو اس لیے اللہ کو بھی پسند تھا، جیسے ہمارے یہاں فضول بات کہتے ہیں جی جو اللہ اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی پیارا رکھتا ہے۔ کہتی میں نے اپنے بچوں کو اچھا نہیں بنانا، پھر یہ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے حکمت ہے، وہ کہتی ہے بتاؤ کیا حکمت ہے، بتاؤ آپ مجھے بتائیں کہ میرا جوان میاں فوت ہو گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، کئی سال شادی کے بعد بچے ہوئے ہی نہیں، اور ہوئے تو اس کے بعد باپ چلا گیا۔ اب یہ بات سمجھ آتی ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں سمجھ آ جاتی ہیں نا تو پھر وہ اس وقت یہ کہتا ہے کہ میرے مالک لوگ نہیں جانتے لیکن میں جان گئی ہوں کہ تیرے ہر کام میں حکمت ہے، اور آپ اور میں نہیں جانتے کہ اللہ کے کس کام میں حکمت ہے اور کیا حکمت ہے، کون سی چیز آزمائش ہے، کون سی رحمت ہے یا کون سی زحمت ہے۔ اپنے شوق سے باپ گاڑی خرید کے دیتا ہے بیٹے کو کہ چلو بڑا ہو گیا اب اس کی شادی ہونی ہے، اس کو گاڑی لے دو، اور وہ بیوی کو جس کی شادی کو بھی 1 ہفتہ 10 دن ہوئے لے کے جاتا ہے گھومنے، وہیں اسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بیٹے کی ٹانگیں چلی جاتی ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی کا سامان نہیں کئی دفعہ لے کر آتے، اتنا چکنا فرش دھلا دھلا کے پالشیں کر کر کے رگڑاتے ہیں ہم، اور اسی پہ ایڑی والا جوتا پھسلتا ہے تو پاؤں مڑ جاتا ہے، موچ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے انتظار برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے یہ چند باتوں سے جو بات آپ کو مجھے سمجھ آ گئی وہ کیا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہمارا تو اتنا علم ہی نہیں ہے، جس کو ہم دیکھیں تو سورۃ یوسف کی یہ آیت 21 نمبر، جس میں ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں سمجھ آئیں گی، وہ نوٹ کیجیے تاکہ آپ اور میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، اور دہائی دینی اور برا بھلا کہنا، ہائے ایسا کیوں، ہائے میں نے یہ سوچا، میں نے یہ کیا، ایسا کیوں ہو۔ پہلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرتا ہے۔ دوسری بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر میں مداخلت پسند نہیں کرتا، انٹرفیرنس۔ جیسے آپ کچن میں کھانا پکا رہی ہیں اور کوئی جا کے چمچہ پھیر دے آپ کے پکاتے ہوئے کھانے میں، آپ کو نہیں پسند آتا۔ بہو بیچاری کچھ بنائے اور ساس جا کر اس میں 2 چمچے پھیر آئے یا نمک ڈال دے، بہو کو اچھا نہیں لگے گا، اور اگر ساس کے کھانے میں بہو نے چمچہ پھیر دیا پتہ نہیں اس کا حال کیا ہو جائے گا۔ پسند نہیں کرتے لوگ۔ آپ کے میاں صاحب کوئی کام کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، بیچ میں آپ لقمے دے رہی ہیں۔ جیسے کچھ آنٹیاں ماشاءاللہ نیویگیٹر کا کام کرتی ہیں، وہ ادھر موڑو ادھر کرو رستے بتاتی پھرتی ہیں۔ وہ ایک انکل ہے وہ کہتا ہے جب تمہاری آنٹی ساتھ ہوتی ہے تو مجھے نیویگیٹر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا وہ نیویگیٹر تو بول کے چپ ہو جاتا ہے، آنٹی تو چپ ہی نہیں کرتی، میں تن پہلے ہی کیا سی، ہاں ادھر موڑو، ہے نا۔ اللہ پسند نہیں کرتا۔ تیسری بات نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر مخصوص طریقے سے پہنچتا ہے۔ ٹارگٹ کی طرف آنے کے ساتھ آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ کبھی بچپن میں وہ تیر لگائے ہوں گے، وہ ایک جب مری جاتے تھے تو وہاں پٹھان کھڑا ہوتا تھا ایک گتے کا ڈبہ سا لے کے، آگے غبارے ہوتے تھے، بندوق کے ساتھ غبارے پھاڑتے تھے۔ دیکھیے کسی نے یہ ایکسپیرینس، اور کبھی بھی نہیں ہم سے پھٹتا ہے نا۔ یہ ٹارگٹ ہوتا ہے، ٹارگٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ پہلے کوئی ٹارگٹ بناتا ہے، پھر بڑے سلولی کہ جیسے کہتے ہیں نا جھٹکا نہ آئے، شور نہ آئے، کوئی ہل جل نہ، وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔
زندگی میں ایسے موڑ بہت دفعہ آتے ہیں. چونکہ یہ آیتیں اور خاص طور پہ یہ آیت جو آج آپ کے لیے چوز کی گئی یہ سورۃ یوسف سے ہے. حضرت یوسف کی کہانی آپ کے میرے لیے نئی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت خواب دکھایا. اب یہاں سے ذرا ایکشنز دیکھیے گا. یہ جو میں نے جملہ بول دیا نا کہ اللطیف ہے، وہ بڑے لطف کہتے ہیں سافٹنس کو، سوئفٹ انگلش میں آپ کہہ لیں. جیسے کچھ لوگ انجیکشن لگا بھی دیتے ہیں تو سوئی کا پتہ ہی نہیں چلتا، گاڑی چلا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اتنی اسموتھ کہ آپ کو سپیڈ کا پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ٹارگٹ تک بڑے پیار سے پہنچا دیتا ہے. یوسف علیہ السلام لڑکپن کی عمر میں خواب دکھایا، اور وہ خواب کیا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اس دور میں لوگ بادشاہوں کو سجدے کرتے تھے. لکھیے یوسف کو خواب بادشاہی کا دکھایا، اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کے ساتھ ایک فہم اور ایک فراست ہوتی ہے. تو والد کو پتہ بھی چل گیا کہ اللہ میرے اس بچے کی شان بڑھائے گا. اور نہ صرف یہ ہیں کہ وہ خود اس وقت کے نبی تھے، یہ بچہ جو کل ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے آج وہ مستقبل کا نبی ہوگا. اور پھر دیکھیے ذرا، خواب دکھا دیا اللہ نے، لیکن دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا. پھر سنیے، ایک وقت کا نبی ہے یعقوب علیہ السلام، ایک مستقبل کے نبی ہیں یوسف علیہ السلام. دونوں کو نہیں پتا کہ اب آگے ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. واللہ غالب علی امرہ. اتنے غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے کام کراتے ہیں کہ آپ کہہ لیجئے کہ خواب خوشی کا تھا اور چکر غم کا چل گیا. یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، سب کو پتہ، اور حسد ہوتا ہی وہاں جہاں کوئی تعلق ہوتا ہے. ہم پیشہ دشمن ہمیشہ. غیروں سے کون حسد کرے گا؟ حسد ہوتا ہے دو بہن بھائیوں میں، اور یہ ساری کہانی آپ سن چکے ہیں. بھائیوں کو لگا کہ یوسف کو نظروں سے ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو یہاں سے ہٹا دو. حالانکہ وہ نہ سمجھ تھے اس وقت، بعد میں تو توبہ ہو گئی. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بچے جو سامنے رہتے ہیں نا وہ ڈانٹے کھاتے ہیں ماں باپ سے، اور جو دور ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے دل میں رہتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں، رہنے کی کون، مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں آپ ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، آپ کو کون سی جگہ اچھی لگتی ہے رہنے کی؟ میں کہتی ہوں دل، لوگوں کے دلوں میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو بچوں کی محبت ڈالی ہے نا، آپ خود دیکھیے، آج آپ ادھر ہیں، آپ کے بچے کہیں اور ہیں، یا آپ اگر پیرس میں کئی سال سے ہیں، آپ پیرس میں نہیں رہتی، آپ اپنی ماں کے دل میں رہتی ہیں. جو سامنے ہوتے ہیں وہ باہر پھرتے ہیں، جو دور ہوتے ہیں وہ دلوں میں رہتے ہیں. انہوں نے غلطی کھائی، انہوں نے سوچا کہ یوسف کو ہٹا دیں گے، چلو وہ کانٹا نکل گیا تو باپ ہم سے پیار کرے گا. اب تو پتہ نہیں اس کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا نائٹ لیمپ کھول دیجئے رات کو، اس کی اچھی خاصی روشنی ہوتی ہے، اور دن میں کبھی آپ بھول ہی جاتے ہیں اس کو بند کرنا، تو جب سورج نکلتا ہے وہ دکھتا ہی نہیں ہے. تو چھوٹے سے چراغوں سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کبھی بڑا چراغ دکھے تو یاد بھی نہیں رہتا. یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے ہٹایا. وہ سارا واقعہ آپ سنتے ہیں قرآن میں. یوسف علیہ السلام تقریباً 2 کلومیٹر دور ایک کنویں میں جا پڑے. یوسف وہاں رہے کچھ دیر. ظاہر ہے کہ بیٹے گئے، باپ سے کہانی بنائی، سٹوری ٹیلنگ ہوئی، باپ کو خوشبو نہ آئی. اور اگر خوشبو آ گئی، اگر آ جاتی اس وقت، تو کیا باپ سے رہا جاتا؟ جا کر نکلوا لیتے. ہاں، اور جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا. بعد میں یہی یعقوب دور سے یوسف کی قمیض لے کر آ رہا ہے کوئی، تو کہتے ہیں انی اجد ریح یوسف واللہ غالب علی امرہ. قریب یوسف تھے. جب 2 کلومیٹر کتنا کو دور ہوتا ہے، تو کوئی خوشبو نہیں آئی، تو دور سے صرف قمیض چلی تو کہا انی مجھے خوشبو آ رہی ہے، واللہ غالب علی امرہ. جب چاہتا ہے جس کی مت مار دیتا ہے، سیدھی سی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات آپ سنتے نہیں کہ وہ اوپر کھڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق غار میں تھے، اور غار سور ڈونگا ہے، پنجابی میں آپ کہتے ہیں گہرا ڈونگا ہے.
سیدھا چلنے والے کو نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر دکھتا ہے کہ اگر اس وقت کفار مکہ اگر نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے تو ان کو ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر دکھتے. اللہ نے وہاں مکڑی سے جالا لگوا دیا، اللہ نے کبوتری سے انڈے دلوا دیے. یہ جو باتیں وہ ہیں جو ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہے، جو نہیں ٹھیک اس کو چھوڑ دیں. لیکن ایک جملہ یاد رکھیے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے کاموں پہ. جب اللہ نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا مت مار دیتا بندے کی، اور جب اللہ نے کچھ نہیں کرانا ہوتا نا عقلوں والے سمجھوں والے گن والے بیٹھے رہ جاتے ہیں، ان سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے کام ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ بچہ جس نے اتنا پیارا خواب دیکھا ہوا ہے اگلے ہی دن اغوا ہو گیا، بلکہ بقول بھائیوں کے بھیڑیا کھا گیا. تو ہم کیا کہتے؟ خواب تو بڑا اچھا دکھایا اللہ نے، اور دیکھو کر کیا دیا، بیٹا ہی چلا گیا. یہ نہیں، جو میں آج کے اس پورے ٹاپک میں سے لفظ میرے دل دماغ میں ہم حال دو حال مچا دیتے ہیں. آپ فون پہ کسی کو دکھا رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، تھوڑا سا اس کو بند کر لیجیے، ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے اور فون ریکارڈنگ وغیرہ. اور آپ کو یہ آپ کی اسکرین بھی ہے ادھر تو جی کوئی بات نہیں. آپ دیکھیے کہ جو بات ہے اس وقت اس کو سمجھیے. بھائیوں نے برا چاہا، کنویں میں ڈالا، برا تھا کہ اچھا؟ لیکن وہ کنواں سیڑھی ثابت ہوا عروج کی منزلوں کی. نہ وہ کنویں میں جاتے، اور وہ تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ آیا اور اس کو ڈول ڈالا تو اس میں ڈول میں یوسف آ گئے. اور وہ قافلہ آیا تھا مصر سے. ایجپٹ اس وقت کی سپر پاور. آپ ایسے سوچیں کہ یوسف علیہ السلام پاکستان کے ایک گاؤں میں رہتے تھے. مثلا موسیٰ کیا کہتے ہیں، جگہ کوئی بھی گاؤں کی لے لے نام. کہاں سے آپ سارے ہیں؟ لاہور سے، گجرات. وہ میں وہی لینا چاہ، لالا موسیٰ. موسیٰ بڑا نام رہ گیا، لالا موسیٰ. کھاریاں کینٹ اور کیا کہتے ہیں میر پور. کسی بھی گاؤں کے چھوٹے سے بستی میں رہنے والے، کنعان شہر تھا اس وقت شام کا. اللہ نے وہاں سے نکال کے یوسف کو ایک کنویں میں تو ڈالا، لیکن وہاں سے نکلے تو امریکہ پہنچ گئے، کینیڈا پہنچ گئے. کینیڈا بھی نہیں، کینیڈا پہنچ گئے ہیں، آسٹریلیا پہنچ گئے. ایسے ہی ہے نا. ہمارے ساتھی ناروے کے ہیں نا، وہ سناتے ہیں، کہتے ہیں جب 1960s 70s میں ہم لوگ آئے نا، سارے اکٹھے آئے تھے، گاؤں کے گاؤں اکٹھے ہو گئے تھے. بڑی لمبی کہانی ہے بہرحال. تو وہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو لفظ ناروے نہیں تھا کہنا آتا، تو کہتے تھے نارووال گئے نے. وہ نارووال گئے یا ساڑھے کار والے، کیونکہ نارووال تو سنا ہوا تھا نا، تو ناروے نہیں دیکھا ہوا تھا نہ سنا ہوا تھا. ہے واللہ غالب علی امرہ. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈلوایا تاکہ وہاں اس دور کی سپر پاور ایک بڑے امیر کبیر ملک میں سے قافلہ آئے اور یوسف وہاں سے نکل کر وہاں پہنچ جائے. یہ اللہ کی سیڑھیاں ہوتی ہیں. یہ غم، آزمائشیں، دکھ، طلاقیں اور گھر کے ٹوٹنے اور بیماریاں اور جو غم لکھے جاتے ہیں نا، واللہ یہ سیڑھیاں ہوتی ہیں. اللہ آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ایک باپ اور ایک بیٹا، ساری سٹوری جو یوسف کی ہے نا، اس میں آپ کو یہ رنگ دکھتا ہے، واللہ غالب علی امرہ. کیسے بادشاہ بنانے کے لیے اس کو کنویں میں ڈالا، اور وہ بچہ بھی کوئی اتنا چھوٹا نہیں تھا. دیکھیے باپ اگر صبر کر رہا ہے تو یوسف کوئی بیبی تھے، آخر ساتھ گئے تھے، چل کے گئے 7 8 9 10 کتنے سال کے تو ہوں گے. وہ کیوں نہیں بولے؟ ہم جیسا ہوتا کوئی تھوڑ دلا اور تھوڑ بیتا تو شو غائے کی دساں میرے نہ کی کر دیتا پراوا نے. کیا بتاؤں میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کہ یہ رونے ہیں ہمارے ہر وقت کے. یہ اتنی لمبی لمبی فون کالیں اور ہر کال کے بعد سر باندھ کے تو من چاہ پیا کھپ گئی ہوں میں. یہ جائیدادوں کے جھگڑے کیا ہیں؟ یہ رشتوں کی دوریاں کیا ہیں؟ یہ دن میں میاں بیوی کی 2-4 دفعہ کی جو اٹھ پٹکا، یہ کیا ہے؟ ہم یہ مانتے نہیں واللہ غالب علی امرہ. ہم کہتے ہیں میں اپنا نصیب خود لکھ لوں گا، لو میں اپنی مرضی سے سب کر لوں گا. کیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور دکھا رہا ہے. باپ صبر سے بیٹھ گیا. بیٹے کو دیکھیں نا، یعقوب علیہ السلام کو بیٹے نے آ کے کہا کہ بیٹا ابا جی یوسف کو بیڑیا کھا گیا، اور کرتا بھی دکھا دیا جس کو خون لگا ہے، اور کرتا پھٹا ہی کوئی نہیں. کہا اچھا جی، بڑا مہذب اور ڈیسنٹ قسم کا
بھیڑیا تھا کہ جو اندر سے یوسف کو نکال کے سکون سے کھا گیا اور اس کی قمیض کو کچھ بھی نہ ہوا. سوچئے کیا یعقوب علیہ السلام اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ کیا بلا چلو میرے ساتھ جائے واقعہ دکھاؤ. دیکھیے آج ماڑے موٹے ملک میں بھی اگر کوئی واقعہ ہونا تو پولیس کہتی ہے چلو ہمیں جائے واردات پہ لے کے جاؤ. یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے لیکن خاموش رہے. لکھیے جن کی نظریں اللہ پہ ہوتی ہیں وہ مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں. وہ لوگوں سے نہیں الجھتے، وہ لوگوں کے ہاتھ میں نفع اور نقصان نہیں دیکھتے، وہ اللہ پہ نظریں ڈالتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے اس خواب کی وجہ سے اتنے مطمئن تھے کہ یہ جو مرضی کہہ دیں، یہ جو مرضی کر لیں، لیکن یہ میرے بچے کا بال کا بیکا نہیں کر سکتے. اللہ نے ستے خیریں رکھی ہوئی ہیں اور یہی ہوا. دوسری طرف دیکھیے ذرا سا اس کو اور سمجھیے ڈیفرنٹ اینگل سے. اگر یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ذرا سا شک پڑ جاتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے، تو کیا وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکتے؟ وہ خود پھینک جاتے کہ میں بادشاہ بن جاؤں. وہ تو منتیں کرتے دوسرے بھائیوں کی مجھے دھکا دو، میں نہیں گرنا ہے. لیکن واللہ غالب علی امرہ، زندگی کا اصول بنا لے. اور یہ آپ نہیں بنا سکتے جب تک ایمان نہ ہو. یہ فروٹس آف ایمان ہے جس پہ کل بات کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ. بعد میں آپ کو بتاتے ہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو بسم اللہ. ایمان کے ہی سارے سودے ہیں، باقی تو رولا ہی رولا ہے. کھاپ بھی کھاپے، نمازیں بھی ٹکریں ہی ہیں اور روزے بھی فاقے ہی ہیں اور تہجدیں بھی رات جگئی ہیں. ایمان کے بغیر مان ہی کوئی نہیں. اللہ خود بھائیوں کو کہہ رہا لے کے جاؤ، شاباش چلو. بندہ آپ کے لیے برا سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ آپ کے لیے اچھا سوچ رہا ہوتا ہے. مجھے کسی کی بات یاد آ گئی کہ زندگی کے معاملات ہیں، لوگوں کے دکھ سکھ چلتے رہتے ہیں. ایک بچی تھی، لڑکی تھی آف کورس، اور پڑھی لکھی، رنگ ذرا دبا ہوا ہونا تو بلکہ اور بھی خوبصورتی ہوتی ہے. لیکن جدھر اس کی شادی ہوئی نا تو اس کے میاں نے ایک ہی بات پکڑ لی، واللہ عالم، شکل نہیں پسند جو بھی ہے. کچھ عرصہ رہے، رکھا کیا، کرایہ نہیں رکھی، واپس آ گئی. کیا کرنا، نہیں رکھنا، نہیں دل نہیں مانتا، چلو جی. اب وہ لڑکی ظاہر ہے کہ عورتیں جب ایک ڈیسنٹ پڑھی لکھی اور وہ انتہا درجے کی سمجھدار. ڈپریشن اس وقت نہیں تھے لوگ کہتے، بس لوگ کہتے تھے کلی کلی رہندی ہے، وچ نہیں آندی. اس نے سب جگہ جانا چھوڑ دیا کہ جہاں جاؤں گی انٹیوں نے پوچھنا ہیں تو ہل ایتھے ہی ہیں ہمارے پنجابی سٹائل، اور اردو سپیکنگ وہ کہیں گے خیریت تو ہے بہن، یہ بٹیا آج کل ادھر کیوں ہے، یہ کب جائے گی، سب ٹھیک تو ہے. اس نے جانا ہی چھوڑ دیا، اکیلی ہو گئی. پہلے ہی رجحان اچھا تھا، دین کی طرف اللہ نے اور ڈال دیا. کچھ عرصے کے بعد جب سارے وہ کہتے نا تھپیڑے موجوں کے سہ لیے نا، اس کی شادی شہر کے ایک بہت مہذب، فیمس اور دیندار عالم سے ہو گئی. بیچ میں جو 2 سال گزرے وہ ایک قسم کی گمنام تھی. میری دوست تھی کہہ لیجیے، میں اس کی بات سنا رہی ہوں آپ کو. تو وہ جب شادی، پہلے دوسری شادی نہیں ہوئی تھی نا، تو بڑی ڈپریس تھی اور وہ یہ کہتی تھی کہ کیوں ایسا ہوا. یعنی صبر میں تھی لیکن اس کا کانفیڈنس لوز ہو چکا تھا. کیا کہ میری اب کبھی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ میری تو شکل ہی نہیں اچھی، تو میری جہاں بھی شادی ہوگی میں اس کو اچھی نہیں لگوں گی. یقین کریں کہ وہ جہاں دوسری شادی ہوئی اور اس کے بعد جب وہ ملی تو میں نے کہا اب سناؤ. کہتی مجھے اب ایسے لگتا ہے اپنے شوہر کا پیار اور محبت دے کر کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوں. اب آپ سمجھیے وہ پہلا دھکا کیوں پڑا. اللہ پہلے ہی اس عالم سے کرتا نہیں، عالم نے کرنی اس سے تب تھی، اس نے کی ہی اس لیے کہ اس کی دوسری شادی ہے. یعنی اس کا پہلی دفعہ ٹھوکر کھا کر آنا، کسی دیندار کو لگا کہ یہ بچی ایسے گھروں میں فیملیوں میں ہوتی نا، تو میں اس کو سہارا. اس کی بھی پہلے شادی ہوئی بھی تھی، تو اس نے کہا یہ دیندار ہے، پڑھی لکھی ہے، علم دوست ہے. اپنی پہلی بیوی سے اجازت لی
اور وہ ویسے ہی وہاں نہیں تھی تو کیا کر لی تھی. دینداروں میں تو یہ کوئی رولا ہی نہیں ہوتا نا. تو وہ اس کی شادی, اب اگر اس کی پہلی شادی نہ ہوئی ہوتی, اب سمجھیے میں آپ کو ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ سمجھا رہی ہوں کہ اگر کبھی ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہو یا آپ دیکھیں تو برا نہ سمجھیں, اگر اس کی پہلی جگہ جا کے شادی کر کے, اور کہتے ہیں کچھ دنوں مہینوں ہی رہی ہوگی, یعنی نام کی شادی تھی, اگر وہ نہ ہوئی ہوتی, اور اگر دوسری شادی والا ایک مرد اس کے پیرنٹ کے پاس ان میرڈ بچی کا رشتہ بھیجتا تو ماں باپ نے کرنا تھا. یہ ہے واللہ غالب علی امری, غیر مخصوص طریقے سے اللہ رستے سیدھے کرتا جاتا ہے. اس کو پتہ ہے کل آپ کو کیا دینا ہے, آپ کو تو آج پتہ ہی کوئی نہیں ہے. چلیے کنویں سے نکلے, آگے چلتے ہیں. یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں گئے. نیم تو بھرا ماحول ہے. پہلے باپ کی محبت, یعنی باپ کی گود سے نکلے تو کنویں کی گود میں گرا دیے گئے, اور کنویں کی گود سے نکلے تو عزیز مصر کی کہہ لیجیے محبت بھری چھاؤں میں آ گئے. یہ جو ہے نا تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ سورۃ نساء میں کہتے ہیں یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے بیچ میں گھماتے رہتے ہیں, کبھی سی سا, کبھی اوپر کبھی نیچے, یہ عروج اور زوال رہتا ہے, اللہ کرتے. اچھا جب وہاں سب کچھ ملا, اتنی نعمتیں ملی کہ بیوی اس کی جو تھی وہ ڈورے ڈالنے لگ گئی, اور پھر اپنی سہیلیوں کو بلا لیا, اور کہہ لیجئے کہ یوسف کا حسن جو نعمت تھی, دیکھیں ہم کہتے ہیں نا خوبصورت ہونا آزمائش ہے, یہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے وہ چیزیں ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہیں جو کبھی ہم سوچتے بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے ساتھ معاملہ جب کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ کہنا چاہیے کہ فرشتے بھی دیکھ رہے, ہمیں تو دکھ نہیں رہا ہوتا نا, فرشتوں کو دکھ رہا ہوگا, ہاتھ پڑتا ہوگا فرشتوں کو, ہاتھ پڑتا ہوگا. زندگی بھر ہم کتنے ہی ایسے معاملے دیکھتے ہیں کہ جس میں ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بات جانی کدھر ہے, رانی کدھر ہے. لیکن مثلا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک بچہ 6 بہنوں کا اکیلا بھائی, امیجن کیجئے نا, ہے نا ایسے بچے, اللہ سارے اکلوتوں کی حفاظت کرے. ایک بیٹا جو ہے نا وہی بات ہے ماں کے دل میں رہتا ہے, ہر وقت نظروں میں وہ رہتا ہے. ماں کہتی ہے یہ میری کمزوری ہے, میں اس کا دکھ نہیں دیکھ سکتی, رات کو کہیں جائے تو ماں کو نیند نہیں آتی, یہ ہے وہ ہے. اور وہ بچہ عین اپنی شادی کے 2 سال بعد سڈنلی فوت ہو جاتا ہے. یہ سچا واقعہ, میں نے پہلے بھی سنایا ہوا, جو ریگولر سنتے ہیں انہوں نے یقیناً سنا ہوگا میرے منہ سے. کیوں بھائی؟ اب ایک بچہ جو 6 بہنوں کے بعد پیدا ہوا, سب سے چھوٹا, خوشی کتنی ہوئی ہوگی, لڈو تو بٹے ہی ہوں گے نا کہ بیٹا وہ. لیکن اگر اسی دن ساتھ ہی ایک لیٹر آ جاتا, ہر بچے کا نصیب کا نام ایک بڑی پیاری سی ایک وہ کہتے ہیں نا ہینڈ بک مل جاتی, اور اس میں لکھا تھا کہ یہ بچہ 6 بہنوں کے بعد پیدا ہو رہا ہے, بڑی خوشی منائی جائے گی, پھر 1 سال کے بعد اس کو وہ گلی کے اسکول میں ڈال دیں گے, 2 سال کا ہوگا تو اس کو شہر میں, پھر یہ میٹرک کرے گا, پھر یہ FSC کرے گا, پھر 20 سال کی عمر میں اس کی بہت ہی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو جائے گی, پھر اس کی ایک بیٹی ہوگی, اور ایک دن اچانک یہ سوئمنگ پول میں جائے گا, ڈائی مارے گا اور فوت ہو جائے گا. کیا وہ بچے کے پیدا ہونے کی خوشی رہے گی؟ یہ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ اس نے ہمارا نصیب ہم سے چھپایا ہوا ہے. پہلے سوئی دیکھ لینا, بچہ تو لگنے سے پہلے ہی رونا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر چھپا کے لگا دو تو ایک آواز نکال کے چپ کر دے گا. واللہ غالب علی امری, یہ دکھوں کی, تکلیفوں کی, پریشانیوں کی سوئیاں اللہ لگاتا ہے, اور ہمیں وہ اچانک لگ رہی ہوتی ہیں اس لیے سہ بھی جاتے ہیں. پہلے بتا دے کوئی, آج آپ کو دیکھے نا 17 اکتوبر 2021 ہے, اللہ رحم کرے, سب کو اللہ زندگی دے, امان دے. کیا ہم جانتے کہ ہمارے سے کل کیا ہونے والا ہے؟ مجھے اس گھر کے بارے میں بھی جو تھوڑی سی بات بتائی گی وہ یہی تھی نا کہ خوشی کے نام پہ گئے اور وہاں غم آ گیا. آپ تو تیاریاں کر رہے تھے خوشی سے, اللہ کو اس دن بھی پتا تھا یہ ہونا. اس لیے اللہ کا نام ہے الصمد, اللہ الصمد, بے نیاز. وہ اکلوتے کی جان لے لے, بے نیاز. وہ 10 بچوں کے باپ کی جان لے جائے, اللہ کو پتہ ہے یہ بچے رولے جانے, بے نیاز. ورنہ تو اللہ کسی کی جان ہی نہ دلوائے. ہم تو اتنا زیادہ ان چیزوں پہ رہتے ہیں. تو یوسف کو نعمتوں والے ماحول سے نکالا اور جیل میں ڈال دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جیل کے ساتھیوں نے تعبیر بتائی تو بچ جانے والے نے کہا
جب وہ نکل رہے تو یوسف کہتے ہیں کہ ذرا جا کر نا تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا کہ ایک بے گناہ شخص آپ کی جیل میں پڑا ہوا ہے، تو ذرا سے اس کی کو فائل کھلوا کے اوپر کر دیں۔ واللہ غالب علی امری، بلوا دیا۔ آپ نہیں بھول جاتے، چیز رکھ کے بھولے ہوتے ہیں، اور وہ جب یاد آتی ہے اب کہتے ہیں آج پتہ چلا یہ کیوں بھولی تھی۔ میں اپنے ساتھ 10 دفعہ یہ دیکھتی ہوں چیز، کئی دفعہ کیا کچھ کئی ہوتی ہیں، وہ اس وقت وہ چیز نہیں ملتی، اور جب وہ ملتی ہے تو دل کرتا ہے سجدہ کرو کہ یہ تو آج مناسب تھی، یہ اس وقت ملتی تو ضائع کر چکی ہوتی میں۔ 20 چیزیں ایسی ڈے ٹو ڈے لائف میں چلتی ہیں، اللہ سنبھال دیتا ہے کہ ابھی اس کی قدر نہیں ہونی، بعد میں ہونی ہے، یہ چیز ابھی کی نہیں بعد کی ہے۔ خیر، کہا کہ جا کے بادشاہ سے ذکر کرنا، وہ شخص بھول گیا کیونکہ ابھی وہ مناسب وقت نہیں آیا تھا۔ تو وہ جو شروع میں لکھا ہے نا، اللہ مناسب وقت کا انتظار کرتا ہے۔ ہم ہو تو راتوں رات بچوں کے قد لمبے کر کے کھینچ کھونچ کے ان کو گبرو جوان کر لیں، پر اللہ مناسب وقت کا انتظار کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت تک جیل میں رکھنا تھا یوسف کو، واللہ غالب علی امری، کیوں بلا؟ بظاہر تو برا ہوا نا، اگر وہ شخص کو یاد ہوتا تو بادشاہ ہو سکتا ہے بلاتا، تو کہتے ہیں روایت میں کہ 7 سال تک جیل میں رہے، تو یوسف بیچارے 7 سال جیل میں نہ رہتے۔ بظاہر تو یہ برا عمل تھا، لیکن 7 سال میں یوسف علیہ السلام داعیے دین بن گئے، وہیں نبوت مل گئی، وہاں اللہ کا دین پھیلا دیا۔ آپ کہتے ویزا کیوں نہیں لگ رہا، پکا ویزا کیوں نہیں لگ رہا، ایک دفعہ لگ جائے تو میں چلی جاؤں۔ کئی ساتھی ہیں 20 سال سے امریکہ میں پھنسے ہوئے، ایک دفعہ گئے تو آنے نہیں دینا، جیسے وہ 1 وے ڈور ہوتا ہے نا، چلے گئے تو واپسی کوئی نہیں۔ ایئرپورٹ پہ ایسے بڑے ڈور ہوتے ہیں، کیا وہ لکھا ہوتا ہے خبرداری اس کے بعد واپس نہیں آ سکو گے، نو ریٹرن۔ تو کئی لوگ 20 سال سے امریکہ سے نکل ہی نہیں رہے، کیونکہ اگر چلے گئے تو چھٹی ختم، اب وہ ایمرجنسی ڈور باہر سے تو کھلتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو پتا تھا کہ اس سارے ٹائم پیریڈ میں نے یوسف سے کیا کام لینا ہے۔ شیطان نے بلوا دیا، جو بھی ہوا، لیکن اصل کام پیچھے اللہ کا ہے۔ اگر یوسف کا ذکر ہو جاتا تو یوسف نکل چکے ہوتے پہلے ہی، پھر یہ بادشاہ کیسے بنتے؟ آپ امیجن کیجئے، مجھے یقین ہے آپ کو سٹوری پتہ ہے۔ اگر وہ شخص جاتا سیدھا بادشاہ کے پاس، بادشاہ سلامت، جیل میں مجھے ایک شخص ملا بڑا ہی اچھا ہے، ایوہ الصدیق، بار بار اس کو محسن اور صدیق کہا گیا جیل میں، ذرا سا اس کی مدد کیجئے۔ بادشاہ کہتا جاؤ لے آؤ اس کو، جاؤ آزاد کر دو، باعزت آزاد کر دو، ختم ہوتی کہانی۔ کیا وہ یوسف کو پکڑ کر وہ کہتا کہ انی استخلص ہو، میں تو اس کو خالص کر کے میں تجھے اپنے ساتھ بٹھا رہا ہوں؟ اللہ نے وہ 7 سال کا پینڈا اس لیے کٹوایا کہ یوسف کو باہر باعزت نکالنا تھا، ساری عورتوں کے بیچ میں بے گناہی ثابت کروانی تھی، اور مصر کا وزیر خزانہ بنوانا تھا۔ پھر اللہ نے غالب علی امری کے تحت پھر اس بادشاہ کو خواب دکھایا، وہ 7 بالیاں سوکھی گیلی، 7 موٹی گائیں، 7 پتلی، کرتے کرتے کراتے اللہ نے یوسف کے لیے اس بادشاہ کو سوالی بنا دیا۔ اللہ ضرورت رکھ دیتا ہے آپ کی کسی بادشاہ کے پاس، وہ بادشاہ آپ کے سامنے آ کے ایسے گھٹنے ٹیکتا ہے جیسے کوئی فقیر ٹیکتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو سنایا نا کہ ایک عالم دین ایک ٹھوکر کھائی ہوئی بچی کو لے گیا، بچی نہیں عورت تھی، کیونکہ اس کو قدر تھی اس کے علم کی، عام لوگ ہو سکتا ہے اس کو کبھی مانے ہی نہ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب بادشاہ سلامت کہتے جلدی سے لاؤ، میں تو اس کو اپنا بندہ بناؤں گا، تو پھر کیا ہوا؟ پہلے یوسف کی محبت اور عزت اور اس کا ٹیلنٹ بادشاہ تک پہنچ گیا، پھر یوسف آئے۔ یہ ہے اصل دعا کریں، یہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سے پہلے ہمارے افسانے گئے، یہ کبھی نہ ہو۔ بد سے بدنام برا، کہتے ہیں بدنام ہوئے تو کیا نام تو ہوگا ہی نا۔ دعا کیجئے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ، یہ دعا تو اب سمجھ گئے نا کہاں کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کے بالکل ختم سے تھوڑا آگے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا، کہنا کیا چاہیے تھا؟ ربی اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق۔ ظاہر پہلے مکہ سے نکلے نا، پھر مدینہ میں ہوئے، دعا کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے ادخلنی پھر اخرجنی، کیوں؟ علماء کہتے ہیں اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سے نکلتے آپ کے دل میں مدینہ والوں کی محبت گھر چکی تھی، یعنی مدینہ میں بعد میں پہنچے، مدینہ میں آپ کی محبت اور عزت پہنچ چکی تھی، اس لیے ادخلنی پہلے کہہ کے اخرجنی بعد میں کیا۔ خیر، اگلا لمحہ لیجئے، بادشاہ کہتے جاؤ بلا کے لاؤ، کہا نو،
NRO کے تحت نہیں جاؤں گا، نو آبجیکشن ریونیو، میں نہیں آؤں گا جب تک وہ عورتیں میری بے گناہی ثابت نہ کریں۔ بلاؤ عورتوں کو مقدمہ کھولو، دوبارہ پنچایت بٹھاؤ۔ ساری عورتیں بلوائی گئیں، اس میں وہ عزیز مصر کی بیوی بھی تھی جو پہلے میاں کو کیا کہہ چکی تھی کہ دیکھو دیکھو یہ شخص جو تمہاری بیوی پہ ڈورے ڈالتا ہے، ذرا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اور ادھر آ کے سب کے بیچ میں 12ویں پارے کی آخری آیتیں ہیں کہ یہ میں ہی تھی جو اس کو رجھاتی تھی، یہ تو پھر بھی بچ گیا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی پاک دامنی کی گواہی دلانے کے لیے بھی 7 سال کا انتظار کرتا، اور نہ صرف وہ بولی بلکہ ساری عورتیں بولی انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، یہ تو میں ہی تھی جو اس کو بہکا رہی تھی، ورنہ یہ تو ایسا ہے اور ویسا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے ایک اور اللہ نے یوسف کی زندگی میں ایک اور معاملہ دیا۔ یوسف کو جب عزیز مصر کے گھر سے نکال کر جیل میں ڈالا گیا، وہ ایک سلاٹ تھا، اور اب کیا ہوا ہے، جیل سے نکلے تو ایک ایسے ملک کے بادشاہ یا اس کے وزیر بن رہے ہیں جہاں قحط تھا، آنے والے دور میں وہاں قحط تھا۔ قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا، وہی قحط ہنکا کے، جیسے کہتے ہیں نا ہانک کے، ان کے بھائیوں کو بھی یوسف کے پاس لے آیا۔ کر رہے نا خاموش طریقے سے تدبیر ہے۔ قحط نہ پڑتا تو وہ سارے بھائی کنعان سے اٹھ کر یوسف کے پاس کیسے آتے، اور یوسف ان کو پہچان گئے ہیں اور وہ یوسف کو نہیں پہچانے۔ فارفوہا، یعنی وہ نہیں پہچانے بھائی کے آگے، کیوں کہ اللہ سمجھتا تھا کہ ابھی یوسف کے ذرا زیر دست ہو جائیں، یہ پہلے یوسف کے ہاتھوں سے تھوڑی سی خیرات لے لیں تاکہ کل کہہ سکیں کہ تو سچا تھا اور ہم ہی برے تھے، تو اب تھوڑی سی صدقہ خیرات تو دے دے۔ اور جب بھائی آئے اتنے سال بعد سامنے، تو کیا یہ واللہ غالب علی امری کی دلیل نہیں تھے؟ بھائی ہوتے ہیں نا، کوئی کچا بھائی ہوتا کہتا سناؤ، ہاں 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 ہاں، دیکھو ذرا تم نے تو مجھے کیا کیا۔ ہم تو کتنی پھڑے مارتے ہیں، یہاں باہر کے ملک رہنے والے پاکستان چلے جائیں تو کیا شوئیں مارتے ہیں، ہم تو ایسے، ہمارے ایسے گن گاتے ہوئے زبان نہیں سوکھتی۔ یوسف نے ایک لفظ نہیں بولا کہ تم وہ تھے نا جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا، اور دیکھو نا اللہ نے مجھے کیا کیا۔ خاموش۔ یاد رکھیے کہ کھڑا پانی یا گہرا پانی خاموش ہوتا ہے، خالی گھڑے بجتے ہیں چھن 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 کر کے۔ یوسف علیہ السلام کچھ نہ بولے، شرمندہ نہیں کیا، اور دور پیار بھی تھا اور وہ بھی تھا اور جو بھی تھا سب کو قصہ پتا۔ پھر خاص طور پہ واللہ غالب علی امری کی دلیل ملے گی آپ کو بنیامین کو یوسف کے پاس رکھنے کی تدبیر میں۔ وہ جو پیالہ گما، پیالہ گیا، پیالہ پیالہ ہوتا رہا، وہ جو مرضی کہتے رہو، واللہ غالب علی امری۔ کو انسیڈنسز ہوتے جاتے ہیں زندگیوں میں کئی بار، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ کرواتا ہے۔ اور پھر بالآخر جب یوسف کا کرتا گیا، جاؤ یہ کرتا لے جاؤ اور جاؤ میرے باپ کی دیکھنا بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب یوسف نہیں، صرف یوسف کا کرتا مصر سے چلا اور کنعان کے صحرا مہک اٹھے۔ یعقوب علیہ السلام دیوانگی میں بولتے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندونی۔ ویسے تو مجھے بہکا ہوا نہ کہو نا کہ یہ بڈھا بابا سٹھیا گیا ہے، تو میں سچ بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب رب نے نہیں چاہا تو 2 کلومیٹر دور سے نہیں آئی، اور جب رب نے چاہا ایک سوئچ آن کیا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں آ گئیں۔ کیسے کنعان سے بھی چل رہا ہے قافلہ، اور واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ یوسف کے قصے میں کھو رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں کھوئیے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کے عزیزوں کی چالیں، آپ کے رشتہ داروں کے حسد، آپ کے اپنوں اور بیگانوں کا شر، اور لوگوں کی بد دعائیں اور لوگوں کی بد نظری، یہ اللہ کی کسی بڑی خوبصورت اسکیم کو کامیاب کرانے کی سیڑھیاں ہوتی ہیں، اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ اور جن کی نظریں اللہ پہ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جو کرنا کرو، کرنے دو، دیکھنا فائدہ میرا ہی ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی 20 مثالیں موجود ہیں کہ آپ کے دشمنوں نے کیا چاہا اور اللہ نے اس کے جواب میں کیا دیا آپ کو۔ تو یہ جو باتیں نا جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ معرفت کی باتیں ہیں،
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ معاملات کرتا ہے نا تو اس وقت پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے۔ ظاہر ایسے لگتا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن پیچھے سے رب کر رہا ہوتا ہے۔ دل لوگوں کے رب کے ہاتھ میں ہے۔ رب بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرواتا ہے، رب دلوں میں پیار ڈالتا ہے، رب ہے جو لوگوں کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لیتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جو وہاں جا کر کیا وہ سب کو پتہ ہے، یعنی اتنا اگر میں اور بھی اس پہ مزید بات کروں تو آپ کے لیے کر سکتی ہوں، لیکن یہاں ابھی اتنی بات میں سے یہ بات اپنے لیے لے لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کچھ پلان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پلانس کو پورا کرنے کرانے میں کسی کا مشورہ پسند نہیں کرتا۔ رکھو اپنے پاس، اور تمہیں جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی۔ اور زندگی میں جب بھی کچھ ہو تو ایک جملہ لکھ لیں، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے بندے کی آدھی نہیں میرے لیے پوری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ جب زندگی میں کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، اس کے پیچھے کوئی خیر ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، آپ کو یہاں سے پاکستان جانا ہے تو کیا 2 گھنٹے کی فلائٹ چاہیے آپ کو؟ 2 گھنٹے کی فلائٹ میں آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ وہ ایک جہاز بنایا تھا نا جو گر گیا تھا ایئرپورٹ کے باہر، اس کی یادگار رکھی ہوئی ہے نا آپ کے ادھر، نہیں جائیں گے۔ آپ کو 8 سے 10 گھنٹے لگانے ہی پڑیں گے۔ تو اب یہاں کنکلوژن دے رہی ہوں، باتیں اور بھی تھی لیکن چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے سے آئے ہوئے تھے تو پھر بس میں یہ آخری ٹاپک چھیڑ کر تو یہاں پہ روکوں گی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ جی، جسے فوراً ملنے کی چاہ ہوتی ہے نا، اسے دیر سے گزارتا ہے کہ پہلے تو سیدھا ہو تاکہ وہ صبر سیکھ سکے۔ جی، اور جسے نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے نا، اسے خالی ہاتھ رکھتا ہے، تو ذرا سیدھا ہو نا پہلے، تاکہ اس کو توکل کرنا آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام میں خود فرماتے ہیں کچھ بھی تم تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، الا ما كتب ربکم۔ اور یہ جو کرونا کے دن تھے، ان دنوں میں جو درس تھے اس میں میں نے وہ آیتیں بھی کوٹ کی تھی، غالباً سورہ رات کی وہ آیتیں ہیں کہ جو رب نے چاہا وہی ملے گا تمہیں، بال کا بیکا نہیں کوئی کر سکتا۔ اللہ تمہیں آزما رہا ہوتا ہے تاکہ آنے والی ہر خیر اور ہر تاخیر میری طرف سے یہ جان لو۔ اور یاد رکھیے کہ اچھے دنوں کا یا اچھے حالات کا انتظار، اور اس کے بیچ میں جو دلوں میں وسوسوں کے سانپ لوٹتے ہیں، اور جو انتظار ہوتا ہے نا، یہ جان لیوا ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا امتحان لے رہا ہوتا ہے، ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ جیسے اب دیکھیے روزہ ہے، اب آپ نے مغرب پہ کھولنا ہے، بے ہوش ہو جائیں، بی پی لو ہو جائے، آپ کو رونا آ رہا ہے، دھونا آ رہا ہے، مغرب پہ کھولیں گے۔ تو زندگی کے کچھ روزے ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت پہ افطار ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے صبر، جتنا کھپ ڈالیں گے نا اتنا زیادہ لگے گا۔ چپ کر کے بیٹھ جائیے، گرمی ہے تو اب گرمی کریں گے نا، بی پی اور ہائی ہوگا۔ سردی ہے، آپ کو اور سردی لگے گی۔ توکل کیجئے، صبح سے شام ہوتی ہے کہ نہیں، ہر رات کے بعد دن آتا ہے کہ نہیں۔ تو زندگی کی مغرب آپ کو پتہ کیا، یعنی زندگی میں بعض دفعہ ہمیں جلدی مچی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے سکھا کیا رہا ہوتا ہے کہ ذرا سا یہ تو دیکھو کہ اللہ نے کیا کیا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب آپ شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے مل جائے، اور ایک وہ کیفیت زندگی میں آتی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے دینا ہی اس کو ہے، اس کو نہیں چاہیے، میں نے اس کو ہی دینا ہے۔ آپ کہتے ہیں بس کر رب، اللہ اتنا، اللہ سارا دنیا میں دینا ہے، اللہ یہ بس کر اتنا، اور کیا چاہیے؟ اللہ نہیں، اللہ کہتا ہے جو مرضی کرو، میں نے تمہیں ہی دینا ہے، اب تم جو مرضی کر لو، جس کو مرضی دے دو، لیکن میں نے پہلے تمہیں دینا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کو کسی نے اور رنگ میں کہا تھا، لیکن کہنے والوں نے کچھ اور کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنی عمروں کو دیکھیے، موسٹلی لوگ 30 سے 40 50 کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کے 40 سال گزر چکے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔
اپنے اخلاق کو سنواریے، اپنے کردار کو بہتر کیجیے اور آخرت کی طرف توجہ دیجیے. اب دنیا کو لپیٹنا شروع کر دیں، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی. آپ کہیں بھی جاتے ہیں نا تو پھر جب جانے سے دن تھوڑے ہوتے ہیں نا، پھر الٹی گنتی گنتے ہیں، 4 رہ گئے، 3 رہ گئے، کل اس وقت میں ادھر ہوں گی، کل میں ادھر ہوں گی. پھر وہ آپ کا نا ایسے جیسے صبح میں سوچتی ہیں تو شروع میں بندہ پھیلاتا ہے. بلکہ میں گھر میں ہی بات کر رہی تھی، شروع میں دل کرتا ہے ہر چیز کھول دو، اسپیشلی جب آپ کو کچھ زیادہ دن رہنا ہو، کہ کیا بیگوں میں رکھ رکھ کے تھک گئے، ذرا چیزیں اپنی جگہ پہ دکھیں تو صحیح، ورنہ چیز ہوتی ہے آپ کو فرصت ہی نہیں ہوتی ڈھونڈنے کی. پہلے پھیلاتا ہے بندہ خوشی خوشی اور پھر سمیٹتا ہے. 40 کے بعد سمیٹنے کی عمر ہے. اب مت پاؤں پھیلا، اب مت کوئی نیا ڈنر سیٹ خریدیں، کوئی نیا بیڈ سیٹ نہ خریدیں، اب کوئی نئے جوڑے بھی نہ بنائیں، معذرت کے ساتھ پہلے ہی پہن لیں، یا ان کو بلے لگائیں تو پھر نئے بنائیں. یہ جو سنبھال کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، زندگی کی مغرب ہو رہی ہے. اگر آپ نے میں نے اس کے اندر ہی اپنے آپ کو نہ سمیٹا تو لوگوں نے بعد میں سمیٹنا ہے، کہنا اتنا کھلارا ڈال کے گئی تھی، اتنا تھا. اپنے ہاتھ سے اب ہم اپنے کپڑے، جوتے، بیڈ سیٹ، چیزیں سنبھالیے اور دیجیے لوگوں کو، یا پھر ان کا کچھ اچھا انتظام کیجیے. بعد میں وہ کہتے ہیں نا اماں جی کے کپڑے کسی مسجد کے پوٹلے میں جانے ہیں. ہمارا مسجدوں سے شروع سے ہی تعلق رہا ہے، تو مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک بڑی اچھی آنٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کے بعد ان کی بیٹی کا فون میں آیا کہ کچھ امی کے کپڑے ہیں تو ہم مسجد میں لا کے دینا چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی دے دیں. تو جو بھی ٹیک کیئر کرتے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ یقین کریں وہ پک اپ گاڑی نہیں ہوتی بڑی جو کیا 7 بھر کے آئی، کارٹونوں کے کارٹون تھے میرے سامنے کھلے، اس سے بھی چوڑا کمرہ ہے، لمبا اتنا ہوگا، چوڑا اس سے ڈبل ہوگا، تو وہ بھر گیا اماں کے کارٹونوں سے. اور کیا محبت سے انہوں نے ہر ایک چیز، یہاں اماں کی چادریں ہیں، یہ اماں کے ایون انڈر گارمنٹس تک الگ پیک کیے، دھلے دھلائے صاف. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ خود کیوں نہیں پہنتے؟ بیٹیاں تھیں، کہتی نہیں ہم تو نہیں پہنتے نا، آپ کسی نیک کو دے دیں، نمازی کو دے دیں. اس وقت سے تو پھر مجھے ایسے لگا، پھر نہیں، میں نے 2-3 مہینے سے زیادہ کوئی چیز میرے پاس نہیں رہتی. یہ اللہ کی شان ہے، کندھے ہلکے رہتے ہیں بندے کے، اس لیے کہ بعد میں آپ اپنے ہاتھوں سے کر جائیں گے نا تو عزت سے کریں گے. کیا ہم نے حقیقت میں اللہ کے اس فیصلے کو سمجھ لیا؟ آپ دیکھیے کہ آپ ایک دفعہ جان چھڑانے والے بن جائے، اللہ اتنی زیادہ جان پھنساتا ہے. اللہ کہتا ہے اب اور نوازوں گا. یہ جو ہمارے دلوں میں حق ہے نا، یہ میرے جہیز کی ہے، یہ اماں کی نشانی ہے، یہ نانی کے کڑے ہیں، یہ دادی کے ہیں. بھئی اللہ کے بندوبست کرو، اور کیا تم خود نہیں نشانی ایک؟ اور گھروں کو کباڑ خانہ بنا، ہماری جگہ نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دعا بہار کی مانگی تو اتنے گل کھلے کہ میری جگہ ہی نہ ملی آشیانے میں. آج ہماری جگہ نہیں، ہمیں باہر نکال کے سامان بھرا ہوتا ہے. زندگی کو ہلکا کیجیے. ہمارے آگے 2 درس اور آ رہے ہیں، میرا خیال ہے 2 ہی ہیں نا. ایک تو کل صبح میں کھول دیجئے جو سسٹرز ہیں، ہم اگلا حصہ سکپ کرتے ہیں، آگے بہت کچھ تھا آپ کے لیے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کا پارٹ 2 کریں گے اللہ نے چاہا. بس اتنی بات آج سے اگر سمجھ گئے نا کہ کھپ نہ پایا کرو، شور نہ مچائیں، کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ، کرونا آگے کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بچ جائیں گے ہم. اور یقین کریں اللہ نہ کرے کہ کسی کا کرونا پازیٹیو آئے، اس سے بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس کا نفاق کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، اس کے حسد کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، اس کے دل میں کینے کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، اس کا غیبتوں کا پلڑا بھاری ہوگا. اور جس بچے نے فجر نہیں پڑھی، ماں کو اس کا زیادہ فکر ہونا چاہیے اس کے کرونا پازیٹیو سے. شور نہیں مچانا چاہیے، گہرے بنیے، آرام سے اپنا کام کیجئے، بزی رکھیے خود کو. جو فارغ ہوتے ہیں ان کو ہی تکلیفیں سہت لگتی ہیں، انتظار کے اندر بھی 4 کام کر لیے جاتے ہیں. میں تو ہر وقت اس حالات سے گزرتی ہوں نا، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے. آپ یقین کریں ہم کسی کا انتظار کر رہے تھے کہیں صبح، اس دوران 6-7 کام کر دیے 15-20 منٹ کے اندر. تو میں سوچ رہی تھی کھپ ڈال کے دروازے پہ کھڑے رہتے، آئے کیوں نہیں. تو بلڈ پریشر تو ہائی ہونا تھا. یہ ہمارا اس لیے ہوتا ہے جب آپ کے میاں نہ آئیں، آپ کے اپوائنٹڈ ٹائم پہ کوئی کام شروع کر دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو انشاءاللہ اس میں جی یہ ہے ایمان کی شاہیں. کل صبح میں 9:30 سے 11 ہے
بس ٹائم کی پابندی ہوگی جو سوری آج بھی آپ سے کروائی ہے کھانا آپ کا سامنے رکھ کر. تو یہ والا صوبہ سرسل میں کوئی بولتے ذرا, میں تو الٹا سیدھا ہی بولوں گی. جی یہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہی, میں نہیں یہ کہہ رہی, کیونکہ یہ بڑے نام بدلتے ہیں. کسی نے فرینچ نے سن لیا نا تو وہ آپ سے پتہ نہیں کیا کہہ دے گا. لیکن بہرحال یہ ایک جگہ ہمارا اسکول ہے, اس میں الحمدللہ سب کے لیے کھلی دعوت ہے. آپ اس میں تقریباً 60 کے قریب چیزیں دیکھیں گے کہ آخر ایمان کے درخت پہ کیا کیا اگتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو آپ نہیں آنا چاہیں گے تو گھر سے سن لیجئے. اگر آپ میں سے کون جانتا ہے یہ جو بھی میں بتا, یہ ابھی ہم کہاں سے دیکھ رہے ہیں, یہ ساتھی ہیں. بعد میں اگر آپ کا دل, یہ جو سسٹر ہماری ہوسٹ کون ہے, آپ کا کہہ رہا ہے سسٹر, تو بعد میں یہ سسٹر تھوڑا بتانا چاہیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ کوئی نہیں, بلکہ آپ کو تو خوشی ہوگی. ٹھیک ہے, پھر آپ لوگ بعد میں بتا دیں, میں اس کو اسکپ کرتی ہوں. آگے چلیے, نیکسٹ فلائر پرسوں, یہ کل کا ہے, اور پھر اس کے بعد ٹیوزڈے کا ایک اور دن جائے گا. اس میں ہمارا انشاءاللہ جو ایس ٹرپ کا آخری سیشن ہوگا وہ ہے, میں ویٹ کر رہی ہوں, آ جائے جی, وہ ہے, بولیے, آیا نہیں ابھی, اس میں ذرا چند سیکنڈ لگتے ہیں اس لیے میں انتظار کر رہی ہوں. یہ ہمارے گلے شکوے, اس کا ٹاپک ہے دل میلا نہ کریں. آپ کو دل صاف رکھنا سکھایا جائے گا. وہ بھی پرسوں اسی ٹائم پہ شام کے قریب ہے, میرا خیال ہے 2-2:30 بجے. یہ کیا آ گیا جی, آ گیا, آپ خود ہی دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ٹائم, 2:30 بجے. یہ گاج کے علاقے میں. جی نوشین آپ آ جائیے ادھر, آپ تھوڑا سا بتا دیجئے ان دونوں فلائرز کا کہاں ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو, یہ تو ایک ایونٹ ہے نا, اس اوکے, یہ آپ کب تک ہیں یہاں پہ؟ آپ میرے جانے کا انتظار کریں گے؟ میں بھی چاہتی ہوں آپ میرے یہاں. چلیں بسم اللہ, ضرور آپ بعد میں ان سے بات کر لیجئے. یہ کوئی بھی ہیں, یہ سسٹر مدیحہ سے کر لیں. آپ تھوڑا سا مختصراً ساتھیوں کو تعارف دے دیں یوٹیوب اور کیسے یہ سن سکتے ہیں, اور پھر سویل جانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کل کا جو ہمارا لیکچر ہے ایمان کی شاخیں ہیں, اس پہ ہم 60 سے زیادہ, یعنی استاد بقول استاد جی کے انشاءاللہ 60 سے زیادہ ہم اینگلس دیکھیں گے ایمان کی, اور بڑا فروٹفل ہوگا انشاءاللہ. فلانات کا جو ایریا نا, اس ایریے میں ہمارا اسکول ہے الحمدللہ, دوسری محتاج پہ, بی این پے بینک کے اوپر, جی نیچے بی این پے بینک کے اوپر ہے. تو وہاں پہ اگر آپ آنا چاہیں موسٹ ویلکم, اور اگر کوئی نہیں آ سکتا تو آپ لوگ براڈ کاسٹ ہوتی ہے یوٹیوب پہ آن لائن. مدیحہ آپ ذرا چھوٹا کر کے ادھر سے نا ان کو دکھا دیجئے یوٹیوب کہاں ہے, اس ٹائم پہ ٹائم فل اسکرین کو کم کر کے, 9:30 سے 11 بجے تک ہوگا کل صبح انشاءاللہ. یہ ان کو تھوڑا سا دکھائیے. یہ دیکھیں ابھی ہم فل اسکرین کہاں سے دیکھ رہے تھے, یہ ہم یہاں سے نہیں دیکھ رہے, یہ باہر سے آ رہی تھی. دکھائیے گا, یوٹیوب تو سب کو پتا نا, اور نہ پتا ہو تو اپنے گھر کے چھوٹے سے بچے کو پوچھ لیں. وہ لال رنگ کا بٹن جو ہوتا ہے, بچے ہمیشہ فون میں جا کے اس پہ ہاتھ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر کونے میں سرچ کا ایک گول سا بٹن ہوتا ہے, ماؤس سے دکھائیے ذرا سے, گھر سے آپ جو بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دکھائیے گا. جی ہاں دکھا رہے ہیں جی, آپ نا وہی وہ گھر سے بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ دکھاتے ہیں. جی یہ دیکھیے کہ یہ سائڈ پہ ایک سرچ کا بٹن ہوتا ہے. تو پلیٹ فارم جو ہمارا ہے, دیکھیے یہ کوئی فرقہ نہیں, کوئی جماعت نہیں, گروہ نہیں, ایک اسکول ہے نور القرآن. سنا ہوا کسی نے نام, کس کو یہ نام پتہ ہے, یا نہیں پتہ تو ہاتھ کھڑا کریں جو چاہتے ہیں کہ ہم بتائیں. کچھ نہیں پتہ نا آپ کو اس کے بارے میں. جی یہی مجھے بھی لگ رہا تھا. این یو نور, آپ میں سے آپ کو بتانے کا فائدہ نہیں, کوئی بچیاں بیٹھی ہیں, یہ کیا نام ہے آپ کا, ہاتھ کھڑا کرو. اور کس کو, یہ بچیاں آپ کی بعد میں ہیلپ کریں گی. اور یعنی اسپیلنگ یا بتانے کا فائدہ نہیں, آپ اپنے فون میں اس بچی سے مدد لے لیں, اور یہ ایک ایک کلک کرے گی بس, تو پھر وہ آپ سبسکرائب ہو جائیں گے. اور پھر بعد میں کل جیسے ہمارا یہ صبح آئے گا نا, تو آپ کے فون پہ اوپر ایک لکھا ہوا میسج آئے گا, نور القرآن ٹی وی سے لائیو یہ آ رہا ہے. تو یہ بچے کر دیں گے آپ کو, اور جو چھوٹے ہیں وہ تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں, یہ سارے ہی ساتھی کریں گے, تو اس پہ آپ سن سکتے ہیں. یہ ابھی بھی ہم وہیں سے سن رہے تھے, یہ ہم نے چھوٹا کیا, اور اس میں الحمدللہ وہ پیچھے شوہر کو خوش رکھنے کی ٹپس بھی آ رہی ہیں. ہیں کسی کے شوہر ناخوش ہیں؟ وہ نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں ذرا, نیچے کریں ذرا اس کو, بلکہ اس میں میرا خیال ملینز میں اس کو لوگوں نے سنا ہوا ہے. 60 ٹپس اپنے شوہر کو سن لے, جاتے جاتے بابا جی خوش ہو جائیں گے. تو بابا جی نے لیکچر بیٹھ کے سن لیا, تو بابا جی نے اور تنگ,
अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख रहे हैं कि जी कोई बात नहीं, वो एक बात सुने। एक दफ़ा मैं आपको मज़े की बात सुनाती हूँ। आज मैं आपको एक टिप सुना देती हूँ। मैं एक जगह ऐसे ही थी तो बात जन्नत की हो रही थी, ये वो के लोग सवाल कर रहे थे, तो एंड पे ये था कि शौहर बीवी वही मिलेंगे, कोई और होगा, ऐसे होगा ना जैसे अक्सर लोग पूछते हैं। तो मैंने उसमें कहा कि देखिए जी कि ज़ाहिर है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपना शौहर बदलना चाहे। हम यही चाहेंगे ना अच्छा हो जाए। तो हम में से कोई नहीं ये चाहेगा कि हमारे ये शौहर ना मिले। तो बड़ा सा हॉल था, तो पीछे से एक अम्मा जी बोली, ना 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 मैं बदलना। कहती मैं उत्थे भी जाके गालियाँ नहीं खानी है। तो ये तो बहुत कम होता है, आप सबको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो बहरहाल आप देखिए इसमें हज़ारों लेक्चर्स हैं, अगर अल्लाह ने आपके नसीब में किया आप सुने। और इसके बाद बस बिलुल जन्नत दिखा दीजिए। फातिहा से नास्ता कुरान एक दफ़ा पढ़ लें, लफ्ज़ी तर्जमा तफसीर, जिसमें तकरीबन 2-2.5 साल के अंदर, यानी हफ्ते में 3 दिन की क्लास होती है। अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे आप अपनी ज़िंदगी, अब ये कोरोना हमारा, ये यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला इस बीमारी से सारी इंसानियत को निजात दे, लेकिन इसमें जितना को काम हो गया ना दीन का, ये 5 साल नहीं था होना। वल्लाहु गालिबन अला अमरी। क्या बताऊँ मैं आपको, हर बात तो बताई भी नहीं जा सकती ना, और आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। जिन्होंने काम करना था वो जेलों में कर गए। इमाम इब्न तैमिया जेल में काम, किताबें लिख गए। इमाम अहमद देखिए। तो बहरहाल ये कि आप घर से बैठकर भी सीख सकते हैं, और अगर आपको अभी तक नहीं पता तो मैं ज़रूर घर वालों को बताऊंगी कि अगर वो आपको बाद में भी बताना चाहें। जी ये है वो फ्लायर। थोड़ा सा आप में से को बता दें, ठीक है। मैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का कहती हूँ ताकि ऑनलाइन वाले बेशक फारिग हो जाएं और आप लोग सीखिए। फेसबुक है किसी के घर में? फेस तो बुक भी है ना, अब बुक भी फेस पे ही है, उस पे भी आता है, ठीक है। तो ये कोर्स है, आप इसको अगर ज्वाइन करेंगे, यकीन करें कि आज का दिन बेहतरीन दिन हो जाएगा। और मैं यहाँ अपनी जो भी हमारी होस्ट हैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करूँगी। हमें यानी मुझे जो बात पता चली कि आप लोगों को मतलब ये पहले नहीं पता था, लेकिन इन्होंने जब सुना तो इन्होंने, यानी ये एक सडन सा प्रोग्राम बना। और अल्लाह ताला इनको जज़ा दे और इनके शौहर को अपनी आफ़ियत में रखे। मुझे पता चला है, बल्कि मैं आई थी तो कोई दुआ हो रही थी, तो दुआएं तो अल्लाह आपकी कबूल कर ही ले। तो लेकिन यह कि जज़ाक अल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आप सबिलुल जन्नह का बस थोड़ा सा बता के अब इनको फारिग कर दें। घर से ले छोड़ना है तो आप ऑफ कर सकते हैं। सबिलुल जन्नह का कोर्स हो रहा है ऑनलाइन पे डेज हमारे यहाँ पे मागदी मैखो जी AUD 3 दिन का कोर्स है और टाइमिंग भी लिखी हुई है। हमारा जो पेरिस का जो टाइम है वो 3:30 से 7 बजे तक।